खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से आप बरकत पा रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 83वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद से रेवरेंड आकाश इमानुएल साहब ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासवान रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब ने। बहुत शुक्रिया पादी साहब। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। अजीज़ और प्यारे आसमानी खुदा, हमारे खालिक और मालिक रब, हमारे छुड़ाने वाले, फिदिया देने वाले, हमें मजबले से उठाने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस मौका के लिए जहाँ तूने हमें जमा किया ताकि मिलकर तेरे कलाम को सीख सके। खुदा हम बरकत टेलीविज़न की सारी टीम के लिए, टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। पादी मुनव्वर साहब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा हम सारे मिलकर तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और सारे ही तेरे रूह पाक और अपने प्यारे उस्ताद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और सारे मिलकर तेरी मेहनत करते हैं। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जब ज़मीन पर 2 या 3 शख्स किसी बात पर इत्तेफाक करके मेरे आसमानी बाप से मांगेंगे तो वो उनके लिए कर देगा। तेरे आगे मेहनत करते हैं, बातचीत करने में हमारी मदद करना, कलाम को पेश करने में, सीखने सिखाने में हमारी मदद करना। और यह भी मेहनत किया चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाएँ, तेरे कलाम को सीखें और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे बेटे यीशु के कदमों में रखने वाले बन जाएँ। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 9वां बाब और इसकी 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमराह लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बर्राक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलियाह उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ए उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए। लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज़ आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और जब वो चुप रहे और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, यकीनन आज ये जो पैसेज हमारे सामने तिलावत किया गया है, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, आगाह हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने काफ़ी बातें इस ताल्लुक़ से सीखी हैं, जानी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया है जो हमारे जहनों में भी मौजूद हैं या लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं मसीहियों से। आगे बढ़ेंगे और आज कुछ और क्वेश्चंस जो इस पैसेज में मौजूद हैं उन पर गौर करेंगे ताकि मज़ीद हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और सीख सकें। पादरी आकाश इमानुएल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुक़द्दस पतरस रसूल जो हैं वो 3 डेरे बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि ये डेरे क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, इनका क्या सोच रहे हैं ये कि एकदम से कह रहे हैं कि हम 3 डेरे बना लेते हैं। पारी मुनव्वर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में लेने के लिए। और जब हम इस खूबसूरत हवाले को देख सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की तजल्ली की हालत को शागिर्दों पर जाहिर होते हुए हमें
نظر آتی ہے اس حوالے میں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کی حالت میں آ گیا. اور یہ ایسا خوبصورت واقع ہے کہ اس واقعے سے جو ہے ایک دن منسوب کیا گیا اور ایک عید منائی جاتی ہے, خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید. اور وہ جب بھی وہ سال میں وہ دن آتا ہے تو لٹرجیکل کلیسیائیں جو ہے اس دن میں اس عید کو مناتے ہیں. یعنی یہ سما بڑا خوبصورت تھا, یہ بڑا ایک دل فریب منظر تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کی صورت کو ایسا تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ انہیں اس کے اندر جلال دکھائی دے رہا ہے. اور اس جلال کا تذکرہ جو ہے وہ دونوں شاگردوں نے کیا ہے, جو ایک ان میں سے جو ہے وہ انجیل نویس ہے اور دوسرا خط نویس ہے. جو انجیل نویس ہے مقدس یوحنا, وہ اس جلال کا ایسا تذکرہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس بھی اپنے خط میں اس کا ذکر کرتے ہیں, ہم مقدس پطرس کے خط میں دیکھ سکتے ہیں اس کے پہلے باب میں کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز سنی. سو یہ دونوں شاگرد جو ہے یہ اتنا میسمرائز ہو گئے ہیں اس جلال سے, جو جلال ان کے اوپر چمکا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بعد میں اس کا ایسا تذکرہ اتنی خوشی کے ساتھ اور اتنی بابرکت حالت میں کر رہے ہیں, اور جب ان پر یہ جلال چمکا تھا تب ان کی کیا حالت تھی. وہ یقیناً وہ وہاں پر لاجواب ہو گئے تھے, کیونکہ خداوند کا جلال یقینی طور پر لاجواب کر دینے والا ہے, وہ ایسا متاثر کر دینے والا ہے. اور بہت دفعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جس شخص پر خداوند کا جلال چمکتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. دیکھتے ہیں کہ جس شخص پر خداوند کا جلال چمکا وہ پہلے جیسا نہیں رہا. The person remains never the same. وہ بدل جاتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں, اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. مقدس پولس رسول پر جب خداوند کا جلال چمکا تو وہ ساؤل نہیں رہا بلکہ پولس بن گیا, اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, وہ ایک نیا انسان بن گیا. مقدس یوحنا پہ خداوند کا جلال چمکا, پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دیکھ کر اس کے پاس کہنے کو کچھ اور ہے ہی نہیں. اور یہ انسانی طور پر میں نہیں کہتا, بلکہ جب ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں یہی حوالہ جو ٹرانسفیگریشن کا ہے, جو تبدیلی صورت کا واقعہ ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے. سو یہ خداوند کے جلال کی یہ خوبی ہے کہ جب انسان پر چمکتا ہے تو انسان چاہے کتنا بھی دلیر کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑے دل کا مالک کیوں نہ ہو, وہ ڈر جاتا ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, اس کے اندر تاب نہیں ہے. انسان کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ خداوند کے جلال کو دیکھ سکے. تو ابھی یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک خاص طریقے سے اپنا جلال ان پر چمکایا. پرانے عہد نامے میں تو ہم لوگوں کو اس بات سے بھی ڈرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے خداوند کے جلال کو دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گا. زکریا پر جب خداوند کا جلال ظاہر ہوا ہیکل میں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولنے سے قاصر رہا, اور یہ خداوند کے جلال کا سبب ہے کہ اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کے بعد وہ بول نہیں سکا, کافی دن بعد وہ بولا. سو یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ لاجواب ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی مناسب بات کرنے کو نہیں ہے. اور جو بات مقدس پطرس نے کی ہے کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بناتے ہیں, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے, اور اے یسوع ایک تیرے لیے, ہم ٹینٹ بناتے ہیں. اس کے لیے ٹیبرنیکل بھی لفظ انگلش کی بائبل میں یوز ہوا ہے. ہم یہ بناتے ہیں, یہ انسانی جبلت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جب ایسا پرلطف نظارہ دیکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سما تھم جائے, یہ یہاں پر ہی رک جائے اور ہم یہیں پر ٹھہر جائیں. وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر 3 خیمے بنا دیں جہاں پر یسوع قیام کرے, موسیٰ بھی آ گیا ہے, ایلیا بھی آ گیا ہے, تینوں بزرگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں, نامور بزرگ اکٹھے ہیں. سو یہ سما یہیں پہ تھم جائے. میں بھی وہ سوچتا ہو کہ اب ہم یہاں پر ہی رہا کریں گے اور یہیں پر لوگ آیا کریں اور آ کر ہم سے دعا کرایا کریں یا فیض پائیں یا برکت پائیں. سو وہ ان بزرگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے. پھر یہ انسانی جبلت ہے, وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا بعض اوقات کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی مقام ہے, یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو. دنیا میں کتنا بھی پرلطف نظارہ کیوں نہ ہو, یہ دنیا عارضی ہے, ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور جس طرح ایلیا اور موسیٰ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوئے, پھر وہ چلے گئے.
खुदावंद यीशु मसीह को भी पतरस बार बार यही कहता था कि तू जाने की बात मत कर, तू इंतकाल की बात मत कर, बल्कि तू दुखों की भी बात मत कर, क्योंकि वो हमेशा यीशु को अपने साथ रखना चाहता था। यकीनी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह भी हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन जिस तरह पतरस चाहता है उस तरह नहीं रखना चाहता कि वो जिस्म में रहे। इंसान चाहता है मैं हमेशा जिस्म में रहूं, और वो शायद यीशु को भी ये चाहता था कि ये हमेशा इसी तरह जिस्म में जो है, जिस हालत में ये अब है, वो उसमें रहे। लेकिन वो पूरी तस्वीर को नहीं देख रहा था। हमें पूरी तस्वीर को देखना है, हमें उस बिग पिक्चर को देखना है, और हमें देखना है, और खुदावंद के कलाम को की पूरी तस्वीर को हमने देखना है। हमने सिर्फ उसके एक हिस्से को लेकर नहीं चलना, बल्कि जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं और खुदावंद के पूरे मंसूबे को देखते हैं, तो फिर उसका मुकाशफा जो है वो जब मुकम्मल तौर पे हम पे जाहिर होता है, तो हमारी अकल जो है वो रोशन हो जाती है, और हम बहुत सी ऐसी बातों को जो पहले हमसे पोशीदा होती हैं वो हम उसे जान पाते हैं। सो अधूरी इंजील भी जो है वो इंसान को निजात नहीं दिला सकती। हमें इंजील मुकद्दस को उसके पूरी तस्वीर को देखने की जरूरत है। मैं चलते चलते एक बात कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह अर्श का मालिक है। खुदावंद यीशु मसीह जमीन और आसमान को बनाने वाला है, और मुकद्दस पतरस उसके लिए डेरा बनाने की बात करता है। ये बात मैं समझता हूं कि उस जगह पर मुनासिब नहीं थी जो कही गई। और हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद इस बात को कहते हैं कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। क्या कुछ खुदावंद यीशु मसीह हासिल नहीं कर सकते थे? वो दुनिया की दौलत हासिल कर सकते थे, वो अपने लिए महल हासिल कर सकते थे, आलीशान मकान हासिल कर सकते थे, लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बाइख्तियार था जानबूझकर इन चीजों को हासिल नहीं किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें भी ये सिखाना चाहते थे कि दुनिया आर्जी है, और ये हमारे लिए एक मुस्तकिल मकाम नहीं कि हम यहाँ के होके रह जाए। और कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ये सिखाते कि जो दुनिया में है वो दुनिया ही के ना होके रह जाए। और हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत जो इंजील है उसमें ये सीखते हैं कि ये दुनिया जो है वो आर्जी है, और हमारा असल जो वतन है वो आसमान पर है। एक बिदती फिरका जो है उन्होंने एक बड़ी ही गुस्ताखाना और बड़ी ही एक बदतमीजी से भरपूर बात ये फैलाई कि खुदावंद यीशु मसीह ने शादी की और वो बैतानिया में अपनी बीवी के साथ रहने लगा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, भाइयों, हम इस बात को देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान का मालिक है, और उसे आसमान पर रहना है, उसे अपने बाप के पास होना जरूर है, और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो दुनिया में कोई आर्जी मकान बनाए और अपना घर बसाए, किसी औरत के साथ रहे, बल्कि वो आसमान का मालिक है, और ये सारी कलीसिया उसकी दुल्हन है जिसका वो मालिक है और जिसे लेने के लिए उसको आना है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि इस हवाले में हमें ये देखने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम ये सीखते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, और यहाँ पर मकान बनाकर पतरस उनको वहाँ पे नहीं रख सकता। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, जैसे खुदावंद के खादिम ने जिक्र किया है, खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर कई एक ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बड़ी किताबें लिखी गई, कई मूवीज़ बनाई गई हैं, कई तरह से उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज तक चूँकि बाइबल मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करती है कि खुदावंद यीशु मसीह हर तरह के गुनाह से मुबर्रा थे, और न सिर्फ उनके हवारी शागिर्द इस बात की तस्दीक करते थे, न सिर्फ उनके घर वाले तस्दीक करते, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके दुश्मन इकरार करते थे कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता हूं। वो लोग जो उसे सलीब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं इसमें से कुछ कसूर नहीं पाता, इसकी कोई गलती मैं नहीं पाता हूं। तो इसलिए हमें इस वजह से परेशानी हो, कई दफ़ा हम देखते हैं लोग बड़े वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को ये कह दिया, फलां को ये कह दिया। तो हमारे लिए इसलिए परेशानी की गुंजाइश मौजूद नहीं है क्योंकि जिसके खिलाफ लोग बात करते हैं वो जिंदा है। वावेला वो मचाते हैं जो मुर्दे के लिए करते हैं, उन्हें पता है कि उसने तो उठना नहीं है, तो हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो हमें इसलिए प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसके खिलाफ लोग बात करेंगे वो जिंदा है और वो सुनता भी है और वो इन लोगों को बदला देना भी जानता है। इसलिए इंतकाम लेना मेरा आपका काम नहीं है। सो अच्छा है कि हम ये सारी बातें खुदा पर छोड़ दें। आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके खादिम
रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जब ये 3 डेरे बनाने की बात करें तो उसके बाद एक फौरन आसमान से एक समझ ले कि एक रिएक्शन है कि ये डेरे बनाना चाहते हैं और आसमान से ऐसा हुआ है कि बादल ने साया कर लिया है। अब ये बादल का आना जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? फिर ये बड़े खाइफ भी हुए हैं, खौफजदा हो गए, डर गए, इस पे भी जरा थोड़ी रोशनी डालें प्लीज। बहुत शुक्रिया पादी साहब आपकी सारी मोहब्बत के लिए। और अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो इससे पहले भी इस किस्म का वाक़या एक हो चुका है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वो पहली दफ़ा ट्रिनिटी दुनिया ने सुनी और देखी कि आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और रूह कुद्दस कबूतर की मानिद। मैं एक और बात चलते चलते बताना चाहता हूँ, मेरे जहन में आ गए कि आमतौर पर जब हम रूह कुद्दस के नज़ूल की बात करते हैं कबूतर की शक्ल में, तो लोग समझते हैं कि रूह कुद्दस कबूतर की शक्ल में आया था। ऐसा नहीं है। रूह कुद्दस कबूतर की मानद यानी सीधा आया था और लोगों ने देखा था। आज तक रूह कुद्दस किसी जानवर में नहीं आया, किसी परिंदे में नहीं आया। तो आमतौर पर कई दफ़ा हमें इस किस्म की सुननी पड़ती है। तो पहले ये वाक़या इस किस्म का हो चुका है जहाँ पर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा कुद्स मौजूद है। और ये दूसरा वाक़या है। वो यूहन्ना उधर था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक था। यहाँ पर 3 लोग हैं जो मौजूद है और वहाँ पर भी बपतिस्मा दिया जा रहा है, रूह कुद्दस यीशु पर नाज़िल हुआ है। और यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह लगता यूं है कि अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर खिदमत की तैयारी है। वो बपतिस्मा पाने के बाद फौरी तौर पर उधर भी एक जंग के लिए जा रहे हैं। वो कोई आम वाक़या नहीं था। आम तौर पर जब हम ऑर्डिनेशन होता है तो हम गिरजे में खिदमत के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रूह कुद्दस का खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रूह कुद्दस आया और वो बियाबान में चला गया इब्लीस के खिलाफ मुकाबले के लिए। 40 दिन उसने जाके इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस को यीशु ने शिकस्त दी। इब्लीस उससे पहले अपने खाते में 2 फतवा डाले हुए था। आसमान पर गुनाह कराया, उसने बगावत कराई, फिर ज़मीन पर आदम और हवा को निकलवा दिया। और फिर तीसरा यह है कि उसी अपनी कामयाबी पर उतराता हुआ यीशु के पास आता है, यीशु से शिकस्त देता है। वहाँ पर जो ट्रिनिटी है वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि यीशु इब्लीस का मुकाबला करेगा और फतह पाए। यहाँ पर मौत का मुकाबला होना है। यहाँ पर जो तैयारी है वो मौत की है। और इसीलिए यहाँ पर जो मिलने के लिए आते हैं वो मरे ही नहीं पहले। मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था, वो जो मिलने के आते हैं पहले मरे ही नहीं है। इसका मतलब मौत का जोर कोई नहीं है इन लोगों पर। और मौत के लिए यीशु तैयारी कर रहा है। यीशु पहाड़ पर जाने से पहले उन्हें बता कर गया कि मैंने मरना है। शागिर्दों को भी क्या कि गया कि कुछ ऐसे जो नहीं मरेंगे जब तक। इसका मतलब है कि इस वाकया से पहले जो शागिर्दों के सामने, यीशु के सामने बात है वो मौत है, कि मौत की तैयारी करनी है, उसने मरना है। और इसीलिए आसमान से आवाज आती है, यीशु मौत की तैयारी कर रहे हो, खुदा कहता है मैं तेरे साथ। वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। और वैसे भी इंसानों के साथ भी इसका वादा है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं। उसके सारे वादे सच्चे और हाँ के सही। यहाँ पर हम देखते हैं माहौल बना हुआ है और शागिर्द सो गए थे, फिर जाग गए हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में गिरने को लगे तो डर गए। बादल आ गया। अब बादल खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। ये वही शिकायना ही है। ये वही साया है जो लूका की इंजील के पहले बाब में मुकद्दसा मरियम को कहा जाता है कि रूह कुद्दस को कुद्दस पर साया करेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये वही रूह कुद्दस है जिसका यहाँ पर हमें तज़किरा मिलता है कि वो रूह कुद्दस और खुदा की हुजूरी है। और यहाँ पर भी बादल में खुदा रूह कुद्दस मौजूद है और आसमान से खुदा की आवाज़ आ रही है और यीशु भी वहाँ मौजूद है। तीनों यहाँ पर हैं, हमें दिखाई दे रहे। और इसके साथ एक और बात मैं देख रहा था कि मुकद्दस कलाम में जब हम मुकद्दस लूका की इंजील के 22वें बाब को पढ़ें तो वहाँ जब मौत की तैयारी हो रही है तो वहाँ पर भी 22वें बाब की 43वीं आयत में, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। वहाँ पर भी मौत का जिक्र है
اور یہاں پر یسوع موت کے لیے جا رہا ہے, وہاں موت کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہاں پر یہ ہے کہ یسوع اب وہ صلیب پر جانے سے ایک رات پہلے کی یہ بات ہے, اور یہاں پر یہ ہے کہ فرشتہ آیا, اور وہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے ہیں یسوع مسیح کو, اور فرشتہ اسے تقویت دے رہا ہے. یہاں میرا خیال ہے, میرا ایمان ہے کہ یہاں پر ایلیا اور مقدس موسیٰ اسے بتانے کے لیے آئے, تسلی دینے کے لیے آئے, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے. خدا کی حضوری وہاں پر ہے, پہاڑ پر خدا کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور ماحول دعا والا ہے, دعا میں سارے مصروف ہیں. اور ایسے حالات میں جو بات میں سیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسے مواقع آئے تو خدا ہمیں تسلی دیتا ہے. ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کے شاگرد جو یہاں 3 کھڑے ہیں, یسوع کے 11 شاگردوں کو قتل کیا گیا, صرف یوحنا جو یہاں ایک کھڑا ہے وہ اپنی طبعی موت مرا تھا, اور 100 سال کی عمر اس نے پائی تھی, 75 سال اس نے خدمت کی. تو وہ یہاں پر بات سن رہا ہے, یہاں پر کھڑا ہے, اور باقی 11 شاگردوں کو قتل کیا, کسی کو الٹا, کسی کو سیدھا صلیب دیا گیا, کسی کو کاٹا گیا. تو یہاں پر جو ان کا استاد ہے وہ موجود ہے جسے صلیب دیے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اسے موت کا اپنی پتہ ہے, اور اس کی موت کے وسیلے سے اور شاگردوں کی موت کے وسیلے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مقدسوں کی موت, خدا کے لوگوں کی موت کے بعد کا جو ماحول ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے. جہاں آسمان پر میرے مان ہے کہ ایسا ہی ماحول ہوگا جیسا پہاڑ پر بنا تھا, کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کو ملیں گے. مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی بیٹھے بیٹھے کہ ایک دوست میرے پاس 12 سال پہلے آیا, کسی دوست کے ساتھ مالٹا سے. ایک دن مجھے ٹیلی فون کال آ گئی, تو مجھے کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, 15 سال پہلے 14 سال پہلے میں آیا تو میرے گردے کام نہیں کرتے, تو دل کرتا ہے کبھی آپ کو ملوں, آؤ پاکستان دیکھو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں ملوں گا آپ سے. وہ کہتا کیسے ملو گے؟ میں کہا جلدی آسمان پر ملیں گے. تو یہی ماحول ایسے ہے کہ مقدسوں کے لیے یہاں تسلی کی بات ہے کہ ان کا ماحول آسمان پر بھی ایسا ہی ہوگا, ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یہاں پر جو ایلیا اور مقدس موسیٰ آئے ہیں انہوں نے آ کر موت کے خوف کو دنیا سے دور کیا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور جب وہ ڈیرے بنانے کی بات کر رہے ہیں, پھر آسمان سے چونکہ بادل انہیں دکھائی دیا ہے, اور خداوند نے یہاں پہ مداخلت کی ہے, خود مداخلت کی ہے. جیسے ابھی پادری صاحبان ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ڈیرے بنانا چاہتے ہیں چونکہ وہ شاید کہیں نہ کہیں تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہیں بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی بھی پرستش کرنا چاہتے ہیں, ان کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں بڑی جو آسمان سے مداخلت دکھائی دی ہے کہ آسمان سے خدا نے خود یہاں پہ انٹروین کی ہے, اور بادل کا دکھائی دینا جو ہے اور نظر آنا ہے, اور پھر اس میں سے ایک آواز آنا, وہ آگے ہم سیکھیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے ایک بات کو, کہ سجدے کے لائق, عبادت کے لائق, پرستش کے لائق مرد خدا موسیٰ نہیں, نبیوں کا سردار ایلیا نہیں, بلکہ یہاں پہ اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ سجدے عبادت کے لائق صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے. اس لیے خداوند نے یہاں پہ مداخلت کی, اور خداوند نے اس بات کو ان پر ظاہر بھی کیا ہے. ناظرین, ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس پیسج میں سے ہم سیکھیں گے, جانیں گے. یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے پادری آکاش ایمانویل صاحب سے. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیرے بنانا چاہتے ہیں, لیکن مداخلت ہوئی ہے, اور خدا نے بادل میں سے اس آواز کو بھی
بھیجا ہے اور انہوں نے اس آواز کو سنا ہے. آواز یہ آئی ہے کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اور اس کی سنو. اس کی ذرا تفسیر و تشریح کر دیں پلیز. جی بالکل. یہ جو ماحول ہمیں وہاں پر دکھائی دے رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اب خداوند یسوع مسیح ہے اور ان کے ساتھ ابھی تک ایلیا اور موسیٰ بھی موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی بیدار ہو گئے ہیں. اب چونکہ وہ بیدار ہو گئے ہیں اور انہوں نے خداوند کو اس کی تجلی کی حالت میں بھی دیکھا ہے، اور اس نے ڈیرے بنانے کی بھی بات کی ہے. اور اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند آسمان سے کلام کرتا ہے. یہ ریئر ہے بائبل مقدس میں، لیکن ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا باپ کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. جیسے پادری صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ بپتسمے کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تب بھی ایسا ہوا کہ خدا باپ کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اور وہ آڈیبل ہے، وہاں پر موجود لوگوں کو جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا باپ کی آواز ہے. یہ وہ گواہی ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی گواہی آپ نہیں دیتا، بلکہ ایک ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور وہ میرا باپ ہے. میرا باپ میری گواہی دیتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح جتنی بڑی ہستی ہے، اس کی گواہی دینے والا بھی اتنی بڑی ہستی ہے. کوئی عام آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں کہ جس کی گواہی خداوند یسوع مسیح پیش کرے. سو یہاں پر ہمیں وہ جو افضل اور اعلیٰ خدا باپ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر موسیٰ بھی ہیں اور ایلیا بھی ہیں، جو پرانے عہد نامے کے بہت بڑے نام ہیں، بڑے عظیم خداوند کے سورما، جن کے وسیلے سے خداوند نے بہت بڑے بڑے کام کیے. اور مقدس موسیٰ جو ہے وہ شریعت کو دینے والا ہے، اور ایلیا نبی جو ہے وہ نبیوں کا سردار مانا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑا نبی مانا جاتا ہے. اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو وہ جب کہتا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی، تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ایلیا کو پکار رہا ہے، باوجود اس کے کہ یہ ان کی ایک خام خیالی تھی. لیکن ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑا نبی تھا اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اور ان کے اندر یہ بھی باتیں پائی جاتی تھی کہ اس نے آنا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ آگ کے بگولے میں آسمان پر چلا گیا تو کسی بھی وقت جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے. اور اس کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی اور لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، اسے ایک بڑا نبی تصور کرتے تھے. اور بعض اوقات یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ایلیا ہے جو جسم دھار کر جو ہے وہ دوبارہ سے آ گیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، جو آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، یعنی چنا ہوا میرا بیٹا ہے، تم اس کی سنو. سو جو یہودی لوگ ہیں وہ اپنی بائبل کو تنخ کہتے ہیں. تنخ سے مراد ہے توریت، نبی اور کتابیں. اور موسیٰ جو ہے وہ توریت کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ایلیا جو ہے وہ دیگر کتابوں کی، جن میں نبیوں کی کتابیں ہیں، ان کی نمائندگی کر رہا ہے. سو اب تینوں یہ وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند دراصل یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو موسیٰ کے وسیلے سے کلام آیا ہے وہ نہ سنو، جو ایلیا کے وسیلے سے یا نبیوں کے وسیلے سے کلام آیا ہے وہ نہ سنو، صرف یسوع مسیح کی سنو. یہ بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بائبل مقدس ایک جاری جو ہے مکاشفہ ہے. یہ ایک پروگریسو ریویلیشن اسے کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں توریت بھی شامل ہے، اس میں نبیوں کی کتابیں بھی شامل ہیں، اور اس میں انجیل بھی اور نیا عہد نامہ بھی شامل ہے. سو انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. بہت سے لوگ جو ہے بعض اوقات یہ خام خیال رکھتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں کہ اب جب نیا عہد نامہ آ گیا تو ہمیں پرانا عہد نامہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک عالم ہے خداوند کے خادم بہت بڑے، ڈاکٹر ربی زکرائیاس، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں کہتا، بلکہ لیس ریسنٹ ٹیسٹامنٹ کہتا ہوں، کہ نیا یا پرانا نہیں بلکہ تھوڑا سا کم نیا کہتا ہوں پرانے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پرانا سمجھ کے بالکل چھوڑ ہی دیں. سو لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. سو پہلے
جس نے موسیٰ کے وسیلے سے کلام کیا, بعد میں اس نے نبیوں کے وسیلے سے کلام کیا, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیارا بیٹا ہے جو حتمی بات کر رہا ہے, جو فائنل بات کر رہا ہے, جو مکاشفے کو انجام تک پہنچا رہا ہے, اس کی سنو, اور تمہیں اس کی بات جو ہے وہ سننا ضرور ہے. وہ اس کی گواہی بھی دے رہا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی دلا رہا ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی 66 کتابیں وہ سب خداوند یسوع مسیح کی طرف توجہ دلاتی ہیں. ان تمام کتابوں میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں باتیں ملیں گی, پیشین گوئیاں ملیں گی, اشارے ملیں گے ہمیں, کیونکہ وہ سب کلام مقدس جو ہے وہ اسی لیے ورثہ تحریر میں آیا تاکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بنی نوع انسان کے سامنے ظاہر کر سکے اور اسے کامل نمونے کے طور پر ان کے آگے رکھ سکے. اور خداوند یسوع مسیح ان ساری باتوں کو مکمل کرنے والا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اتنی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں کہ جتنی کسی کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے پیشین گوئیاں پوری ہوئیں, اس کی حیات, اس کی تعلیمات, اس کی زندگی کے تعلق سے, اس کے مرنے, جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا برگزیدہ بیٹا ہے, ہمیں جس کی سننا ہے. اور ہر ایماندار کو یہ ضروری ہے کہ خدا کے برگزیدہ بیٹے کی آواز کو سنے. میں آپ تمام دیکھنے والوں کو, تمام سننے والوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی آواز کو ضرور سنیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کرنا بند نہیں کیا, بلکہ آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے. اور جو باتیں وہ ہم سے کہتا ہے وہ عجیب مشیر ہے. اس کی باتوں کو ہم نے سننا, انہیں اپنے دل میں بسانا اور ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح جیسی زندگی بسر کر سکیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو بھی پادری صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے ناظرین, اور 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے, اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی. پادری صاحب, کیا مراد ہے اس سے جو 36ویں آیت میں تحریر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان سے پہلے آواز آئی ہے, اور خدا کی حضوری ہے, بادل بچھایا ہوا ہے, ماحول بڑا خوبصورت ہے, پاکیزہ ہے, اور شاگردوں نے تب تک ہوش کر گئے ہیں, جاگ گئے ہیں. پہلے سوئے ہوئے تھے, اب جاگ گئے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اور پھر 36ویں آیت میں جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا. آسمان سے آواز آ گئی ہے, تو اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ ماحول تھوڑا چینج ہوا ہے, اور پھر یسوع اکیلا ہے. پہلے مقدس موسیٰ کے ساتھ مقدس ایلیا تھے, اب جو 36ویں آیت بیان کرتے ہیں کہ اب وہ اکیلا ہے, یعنی وہ چلے گئے. شاگردوں کو وہ دکھائی نہیں دے رہے, میرا ایمان ہے یسوع کو تو دکھائی دیتے ہوں گے, کہ وہ آسمان پر بھی کہتا رہے یسوع تو آسمانوں کو بھی دیکھ سکتا تھا, خدا کی حضوری بھی اس کے ساتھ, کیونکہ وہ تو اسی میں سے ہے, خدا کا بیٹا ہے, اسی کا حصہ ہے. تو شاگردوں کے لیے یہ لگتا ہے ایک دم سے سارا ماحول تبدیل ہوا, چپ کر گئے, سہم گئے شاید کہ یہ کیسا سارا کچھ ہم نے دیکھا. اور ایک بات اور ہے کہ ایسے جب حالات ہوتے ہیں, ایسا جب ماحول ہوتا ہے, تو کئی دفعہ ہم بھی جب ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو ایک عرصے کے لیے, ایک وقت کے لیے حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے میں میرے ذہن میں واقعہ آ گیا کہ ہم بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک لڑکی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے, اور کئی دفعہ منہ سے تعویذ نکلتے ہیں, سوئیاں, کیل, کانٹے ہمارے یہاں کافی ڈبہ بھرا ہوا ہے. تو ایک لڑکی ہمارے پاس ہے, اس کے ناک سے سوئیاں نکل رہی, میں اور سارے حیران کہ یہ کیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ ہم خدا کی آواز بھی سن. اس سے پہلے جو آواز آئی تھی وہ صرف یوحنا نے سنی تھی, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے, انہوں نے نہیں سنی. انہوں نے آواز سنی ہے, خدا کی حضوری کو دیکھا, بادل کو بھی دیکھا, اور ماحول ایسا بن گیا تھا. انہوں نے یقینی طور پر پڑھا ہوگا کہ جیسا 40 سال تک بیابان میں بادل ان کے اوپر رہا تھا, خدا کی حضوری ان کے اوپر چھائی رہی تھی, ایسے ہی وقت نہیں لکھا کہ کتنی دیر کے لیے وہ تھا, کتنے عرصے کے لیے تھا, چند گھنٹوں کے لیے تھا, یہ ایک رات کے لیے تھا, یہ مینشن نہیں کیا کسی نے, لیکن ایک عرصہ انہوں نے اس ماحول میں گزارا. اور جب وہ سارا کچھ ختم ہوا ہے تو
آیت بڑی بیان کرتی ہے، یہ آواز آتے یسوع اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے. وہ چپ رہے، پتہ نہیں، اب یہ نہیں پتہ کتنی دیر وہ چپ رہے. یسوع اکیلا ہے اور یسوع دعا کر رہا ہے. اب بادل بھی چلا گیا ہے، نبی بھی چلے گئے ہیں، اب یسوع اکیلا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ یسوع دعا ہی کر رہا ہے اور یہ چپ بیٹھے ہوئے بڑی خاموشی کے ساتھ سارا کچھ آبزرو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ خدمت میں جاتے ہیں تو اگلی آیت کا آخری حصہ بیان کرتا ہے، ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی. کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، صرف وہ سوچتے رہے، اب غور کرتے رہے سارے حالات پر، سارے واقعات پر وہ غور کرتے رہے. اور میرا ایمان ہے کہ آپس میں وہ باتیں کرتے ہوں گے. جو تینوں ہیں وہ ہو سکتا ہے دنیا کو تو نہ بتایا، لیکن کسی شاگرد کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہو اور یسوع کو انہوں نے اکیلے دیکھا ہے. اور یہ بات بھی انہوں نے سیکھی ہوگی کہ یسوع اکیلے میں پھر دعا کر رہا ہے. اور یہ بات ہے کہ یہ شکر گزاری ہوگی کہ خدا ہم نے پھر اپنی موجودگی کا اسے احساس دلایا اور پھر اسے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میرا برگزیدہ ہے، اس کی سنو. اور یہ بات جب شاگردوں نے سنی ہے تو چپ ہو گئے ہیں کہ اب اس کی بات ہم نے بھی سننی ہے اور اس کی بات لوگوں کو بھی سنانی. لیکن یہ والی نہیں سنا رہے، وہ جو واقعہ پہاڑ پر ہوا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے وہ نہیں سنا رہے. لیکن یقینی طور پر وہ یہ ضرور بتاتے ہوں گے، یہ سناتے ہوں گے کہ خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی سنو. یہ ہی وہ ہستی ہے جو، کیونکہ وہ مجسم کلام ہے، اسی کو سننے کی تب بھی ضرورت تھی اور اسی کو سننے کی آج بھی ضرورت ہے دنیا کو. وہی دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے اور وہ آج بھی اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنی باتوں کے وسیلے سے دنیا کو حیران کر دیتا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے. تھینک یو پادری صاحب، تھینک یو سو مچ سر. یقیناً ناظرین، ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام سوالات ہم نے ضرور ایڈریس کیے ہیں. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ضرور شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.